اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ لوگوں تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ لَا رَبَ وَلَا، جب تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں، ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا، فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا، وہ نیچرل گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اتنا گورا، اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کی بھی برائی کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے، کوئی ہینڈسم ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت گورا چٹا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنے چہرے پر ناز نہ کرے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے،
اسٹیٹس پہ فوٹو لگایا تو ہر منٹ پہ چیک کرا ہے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس دیکھا. فیس بک پہ فوٹو ڈالا تو ہر منٹ میں چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا. ارے نالائق، لوگوں کے لائک کی اتنی فکر کرتا ہے، کاش تو نے اللہ کے لائک کی فکر کی ہوتی. فوٹو تو تم نے فلٹر کر کے آئے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایپ آ رہے کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو، افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو. ایسے ایسے ایپ آ رہے، جوان کو بوڑھا بنا دو. ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے، داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے، اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگے یہ پہچان رہے کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانوں، کون ہے؟ آپ کا فوٹو ہے، ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے. تو یہ دور ہے میرے بھائی، ایڈٹ کر کے کسی فوٹو آپ بدل سکتے ہیں، مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں، بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں. وہ دور ہے یہ. اب ہمارا نوجوان بیچارہ جب فوٹو لیتا ہے نا، میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، بعض نوجوان آتے ہیں، مولوی صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا، اس میں ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈکانا، تو اس سے وہ اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ. اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. میرے نوجوان ساتھیوں، جتنی فکر آپ کو اپنے اس فوٹو کے لوگوں کے لائک کرنے کی ہے، کاش اتنی فکر اس بات کی ہوتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آپ نے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت بنا بھی لیا اور بہت میک اپ کر کے میری پیاری ماں بہنوں آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا بھی لیا. بیوٹی پارلر میں آج کل دیکھیے ویڈیو بھی آتا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ بوڑھی عورت کو بیوٹی پارلر والے جوان بنا دیتے ہیں، کالی عورت کو گوری بنا دیتے ہیں، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر بھی لیا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا بھی لیا. مگر معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا، ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے، بڑے بھیانک ہو جائیں گے. وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہوں گے. دنیا میں انسان فیس بک چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لیا، اب ڈر بھی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا، بھائی کے ہاتھ میں لگ گیا تو دیکھ نہ لے، تو کیا کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. براؤزر پہ کوئی چیز دیکھا ڈیلیٹ، واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ، فیس بک کا میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ، سب ڈیلیٹ کر دیا. دنیا سے آپ نے سب ڈیلیٹ کر دیا. میرے پیارے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کا ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو سب ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک ادا آپ کی ریکارڈ کر رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. میرے کرامن کاتبین ایک ایک حرکت کو تمہارے ریکارڈ کر رہے ہیں. یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم جو کر رہے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہے. فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور فرشتے تو کر ہی رہے ہیں. ہم نے موبائل کو انگلی سے ٹچ کیا، ہماری انگلی بھی ریکارڈ کر رہی ہے. ہم نے موبائل پر آنکھوں سے کچھ دیکھا، ہماری آنکھوں کے اندر جو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے ایئر پورٹ لگا کے کچھ سنا، ہمارے کان بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن آنکھ بھی گواہی دے گی اور کان بھی گواہی دیں گے اور ہماری انگلی بھی گواہی دے گی. اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم
وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن جب تم آؤ گے تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے, تو کیسے بات کر رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے, بولنے کی شکتی دی ہے, اور آج ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں گے, تیرے بول کھولیں گے, تیرا سب کچھ بیان کریں گے. اس کی فکر کرو میرے بھائی. یہ انگلی سے جو ٹچ کرتے ہو انگلی گواہی دے گی, یہ کانوں سے جو سنتے ہو کان گواہی دیں گے, آنکھوں سے جو دیکھتے ہو آنکھ گواہی دے گی. اور اللہ حساب نہیں لے گا, اللہ حساب تو بعد میں لے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, رزلٹ ملتا ہے اسکول میں بچوں کو, اس پہ لکھا رہتا ہے پاس ہے کہ فیل ہے, پاس ہے تو کون سی ڈویژن سے پاس ہے, کتنے پرسنٹیج ملے. دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بچے کو لا کر کے ایگزام کی کاپی دے دی جاتی, لو بھائی دیکھو تم نے جو لکھا وہ نمبر ملا. ایسا نہیں ہوتا. ایگزام کی کاپی کب ملتی ہے, جب بچے کے گارجین کہتے ہیں کہ سر ہمارے بچے نے تو بہت اچھا انگلش کا پیپر دیا تھا, آپ نے 100 میں اس کو 70 مارکس دیے ہیں, 70 نمبر دیے ہیں, ہمارا بچہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے جواب صحیح تھے. تو ٹیچر کیا کرتا ہے, کاپی نکالتا ہے, اور کاپی نکال کے بچے کے پیرنٹس کو دکھا دیتا ہے, اس کے ماں باپ کو, دیکھیے یہ ہے آپ کے بچے کی کاپی, آپ کے بچے نے جتنا لکھا تھا اس کا اتنا نمبر اس کو مل گیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارک شیٹ نہیں دے گا, ہماری آنسر بک دے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا, اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے, اپنی آنسر بک کو خود دیکھ لے, تو کیا کر کے آیا ہے, تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے, کیا تو نے اچھے کام کیے, سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے. یہ تیری کتاب ہے, تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے, تجھے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے, تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے, تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم میرے بھائی. ہم دنیا کی خوبصورتی پر اترا رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں, قیامت کے دن اللہ ہماری خوبصورتی نہیں دیکھے گا, اللہ ہمارا عمل دیکھے گا, ہمارا تقویٰ دیکھے گا. حضرت بلال کون سے خوبصورت ہیں, حضرت بلال کوئی دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کوئی گورے چٹے بھی نہیں, کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے, وہ تو حبشہ کے رہنے والے ہیں, ان کا رنگ تو کالا ہے, وہ تو کالے ہیں, مگر ان کا مقام کیا ہے میرے پیارے بھائیوں. اتنی میٹھی آواز حضرت بلال کی ہے کہ جب اللہ کے نبی خانے کعبہ کو فتح کرتے تو کہتے ہیں بلال اس خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے تو اذان دے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس خانے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا, اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے بلال حبشی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. بلال کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی, میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی, مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی. حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے, ہاں ایک بات میرے اندر ہے, میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں, پیشاب کیا, لیٹرین کی حاجت ہوئی, ہوا خارج ہو گئی, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا. یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا, ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں, عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا, اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا, اور
پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بلال کوئی بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے، بلال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے، رسول کی محبت بھری ہے۔ اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹا ہوا بلال، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال، سینے کی چربی بلال کی پگھل رہی ہے اور بلال کے پیٹھ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کی پیٹھ کو پگھلا رہی ہے، مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ بریلی شہر، اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کا اقرار کر دیا، اس کے جال میں پھنستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ صاحب یہ تو اخبار میں ایک خبر آئی ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھو، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے کانوینٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ کے انگلش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ ابھی راجستھان سے ایک خبر آئی کہ صاحب برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کے خوب بتاتا ہے، صاحب دیکھیے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ کیا اسلام کے عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے؟ ہم سوریہ کو بھگوان نہیں مانتے، ہم سوریہ کو رب نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے چلتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر لکڑی کی طرح اور کھجور کے تنے کی طرح پھر پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا سسٹم، یہ سورج کا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، ان کو نکالنے والا کوئی ہے، ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی توحید کی حفاظت کرو، ان کو ایمان سکھاؤ۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی، راجنیتی کا تو اور برا حال ہے، پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے۔ جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی، وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے، کسی کے بھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے وہ۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ پیسہ کمائیے، آپ گھر بنائیے، آپ اچھا کپڑا پہنیے، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے، ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے۔ ان کو